الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو اعلان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ جس پہ ہدایت واضح ہو جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی اتباع کرے، نولہ ما تولا، وہ جس طرف کو اپنے رخ کو موڑ لے گا ہم اسی طرف اس کو آگے لے جائیں گے، وَنُصْلِحِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم کی آگ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دیجیے اے محبوب، اگر تم اپنے والدین، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں اور اپنے مال، وہ جو اموال تم نے جمع کر رکھے ہیں اس کے نقصان اور اپنے کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے، یا اپنے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو جائے، کب اللہ کا حکم آن پہنچے۔ یہ کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فطرتی محبتیں جن سے اللہ کے بندے اپنی فطرت کے مطابق اللہ نے خود محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، اپنے والدین کی محبت، بھائیوں بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، ان مکانوں میں جن میں ہم رہتے ہیں ان کی محبت، اور وہ تجارت جو فائدہ دے رہی ہے اس کی محبت، اور وہ جو مال ہم نے جمع کیا ہوا ہے بینک بیلنس وغیرہ ان کی محبت، اپنے مال و دولت کی، اپنی جائیداد کی محبت ہے۔ اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نکل جائے، تو پھر اپنے کنبے قبیلے کی محبت آگے نکل جائے، تو پھر انتظار کرو تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو میرے رسول کی مخالفت کرے اس کے پاس ہدایت واضح ہو جائے اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے اپنے مرضی کے رستے کو چن لے، اپنے کسی بڑے کے رستے کو انتخاب کر لے، اپنے کنبے قبیلے کا بڑا ہو، اپنے فرقے کا بڑا ہو، اپنے گروہ کا بڑا ہو، اس کا انتخاب کر لے کہ اس کے پیچھے چلنا، جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا، تو پھر انتظار کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے کر رہا ہے۔ میں اور آپ آج دیکھیں میری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تو نہیں دوسری چیزوں سے محبت کر رہا، میں اپنی فطرتی محبتوں کو زیادہ ترجیح تو نہیں دے رہا اللہ اور اس کے رسول پہ، اپنے فرقے کے بڑے کو ترجیح تو نہیں دے رہا اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کے خلاف۔ یہ دیکھنا پڑے گا میرا عمل کیا سنت کے مطابق ہے، کیا میرا عمل وہ جو مومنین اولین مومنین تھے
صحابہ کرام کی جماعت، کیا ان میں یہ عمل پایا جاتا تھا جو میں کر رہا ہوں؟ محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اس محبت میں اپنی مرضی کا طریقہ نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہوگی۔ اگر پیروی کرنی ہوگی تو جیسے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھی ایسی محبت کرنی ہوگی، ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے رستے پہ چلنا ہوگا، جیسے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، آپ سے محبت کی اور آپ کی محبت میں عمل کیے، ایسے عمل کرنے ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنی خواہشوں کے مطابق عملوں کو شروع کر لیں گے، اپنے طریقے سے ایک نئی جدت کے ساتھ محبت کا اظہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ کس روش پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگی اپنے عملوں پہ کہ ہمیں محبت تو فطری تقاضوں سے بڑھ کے کرنی ہے، اپنی فطرتی محبت سے بڑھ کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی، در حقیقت اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج اگر ہم سنت کو چھوڑ کے نئے نئے طریقوں کو رائج کریں گے، نئے نئے انداز سے محبت کریں گے، تو کیا وہ محبت رسول ہے یا ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں ہر عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا تو کامیابی ملے گی، سنت کے مطابق ہوگا تو اصلی محبت وہی ہوگی، وہی حقیقی محبت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع رسول میں زندگی عطا فرمائے اور اتباع رسول میں موت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔